اجمالی طور پر چند فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اگرچہ بعض فتنوں کے حوالے سے قدر تفصیل بھی ہو جاتی ہے۔ آج انہی فتنوں میں سے چند فتنوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتنوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو معلومات دی، اس کا بہت سارا حصہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھا، اس لیے کہ آپ فتنوں کے بارے میں معلومات لیتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینام الرجل النومۃ فتقبض من قلبہ الامانہ فیظل اثرها مثل اثر الوقت۔ قرب قیامت ایسے فتنے نمودار ہوں گے، فرمایا کہ ایک آدمی رات کو سوئے گا، نیند کی حالت میں ہی اس کے دل سے امانت کو نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے امانت کو قبض کر لے گا۔ جب وہ صبح اٹھے گا، فیظل اثرها مثل اثر الوقت، اس کے دل کے اندر امانت صرف اتنی باقی ہوگی جس طرح دل کے اندر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اس طرح ایک نشان امانت کا دل میں موجود ہوگا، باقی دل امانت سے خالی ہو چکا ہوگا۔ ثم ینام النومۃ فتقبض فیبقى اثرها مثل اثر المجل۔ پھر اگلی رات جب وہ آدمی سوئے گا، اس کے دل سے مزید امانت کو نکال لیا جائے گا، اور اب اس کے دل میں امانت کی مثال ایسے ہوگی مثل اثر المجل، جس طرح ایک مجل کا نشان ہوتا ہے۔ مجل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کا جمر اذا دحرجتہ علی رجلک فنفت، جس طرح ایک آگ کا انگارہ آپ اپنے پاؤں کے اوپر گراتے ہیں، پاؤں کے اوپر آگ کا انگارہ گراتے، آگ کا انگارہ پاؤں پر گرنے سے جلن ہوتی اور ایک آبلہ بن جاتا ہے، پاؤں سے چمڑی ابھر جاتی ہے، آبلے کا نشان بن جاتا ہے۔ فرمایا تراہ منتبرا ولیس فیہا شیء، آپ کو وہ آبلہ تو نظر آتا ہے، وہ ابھرا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی وقت آپ اس کو پھاڑ دیں، ختم کریں، لیس فیہا شیء،
اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، دور سے تو وہ کوئی چیز نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا جب اس انسان کے دل سے امانت کو نکال لیا جائے گا تو امانت ایسے ہوگی کہ دور سے نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں امانت نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہوگی، امانت نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یصبح الناس یتبایعون، لوگ آپس میں لین دین کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، فلا یکاد احد یؤدی الامانۃ، لیکن لین دین کی صورت ایسی ہوگی، کاروبار کی صورت ایسی ہوگی کہ کوئی امین نہیں ملے گا، کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا، چاہے وہ بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے، ایسا آدمی نہیں ملے گا جس پر یوں اعتماد کیا جائے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اتنی خائن بن جائیں گے لوگ کہ کہا جائے گا فیقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، لوگ کہیں گے میاں خرید و فروخت کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو پھر ہر شخص سے نہ کرو، فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے وہ بڑا امین ہے، وہ بڑا امین ہے، اس کی تعریفیں ہوں گی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب لوگ تجارت کی غرض سے، لین دین کی غرض سے اس آدمی کے پاس پہنچیں گے جس کی تعریف سنی تھی، یقال للرجل ما اعقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، جب تعریف سن کے آئیں گے اور اس شخص کے پاس پہنچیں گے، اسے دیکھیں گے، بظاہر وہ شخص بالکل اسی طرح نظر آئے گا جیسی اس کی تعریف کی گئی تھی۔ ما عقلہ، دیکھتے ہی کہیں گے اللہ نے کتنا عقل دیا ہے اس کو۔ ما اظرفہ، کیسا صاحب ظرف ہے، کیسا بہترین اور امین انسان ہے، بڑی تعریف کریں گے دیکھنے والے بھی۔ لیکن فرمایا جب لین دین کریں گے وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، تو انہیں پتا چلے گا کہ اس کے دل میں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی خائن ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کی تعریف ہوئی ہے کہ ہر شخص سے لین دین نہ کرو، فلاں علاقے میں بڑا امین انسان ہے، بڑا اچھا ہے، تعریف کے بل بوتے پر گئے، لیکن وہ شخص کیسا نکلا؟ اس کے دل میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگوں وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، ایک وقت میں نے وہ بھی دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی پایا ہے، وَلَا أُبَالِي أَيَّكُمْ أُبَايِعُ، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس شخص سے کاروبار کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا، جو سامنے آتا میں اس سے کاروبار کر لیتا، اس سے کاروبار کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنیے میری سوچ یہ تھی، لوگوں کے حالات ایسے تھے، ان کان مسلمن ردہ علیہ اسلامہ، جس سے میں لین دین کر رہا ہوں، جس سے میں تجارت کر رہا ہوں، اگر واقعی وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اس کا اسلام اسے ملامت کرے گا، وہ میرے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ لین دین اچھا کرے گا۔ لیکن آگے سنیے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا، اگر جس سے میں معاملہ کر رہا ہوں بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے معاملہ کر دیتا تھا، میری یہ سوچ تھی مسلمان ہے تو اسلام ملامت کرے گا، ان کان نصرانین ردہ علیہ سائی ہے، اگر یہودی ہے یا عیسائی ہے تب بھی اس کی قوم کا وڈیرا اس کو میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنے دے گا، امانت پر اس کو مجبور کرے گا، خیانت نہیں کرنے دے گا۔ یہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن سنو
فَأَمَّا الْيَوْمِ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، لیکن لوگوں آج میری زندگی میں وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ میں ہر شخص سے لین دین نہیں کرتا، چند گنتی کے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ امین ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیں گے، آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے اب میں کسی کے ساتھ لین دین نہیں کرتا۔ یہ کون سا وقت ہے صحابہ کرام کا؟ صحابی رسول سیدنا حذیفہ بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یوں بھی فرمایا تھا، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا تھا لوگو کیف بکم وبزمان یوشک ان یغربل الناس غربلۃ، وہ وقت جب آئے گا تو تم کیا کرو گے جب اچھے لوگوں کو نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، اللہ نیک لوگوں کو ختم کر دے گا، اچھے بھلے لوگ چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا وَيَبْقَى حُسَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، ایسے لوگ دنیا میں باقی رہیں گے، یا تو وہ بالکل ہی برے ہیں یا ایسے ہیں کہ جن کی اچھائی اور برائی برابر برابر ہے، اچھائی بھی ہے لیکن برائی بھی ہے، ایسے لوگ بچیں گے۔ فَاخْتَلَفُوا، آپس میں ان کے اختلاف ہو جائیں گے، ہر بات پر اختلاف ہوگا۔ فَقَانُوا هَكَذَا، وہ اس طرح ہو جائیں گے، کس طرح؟ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا اور فرمایا کہ اختلافات کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہو جائیں گے۔ کیف بکم، اس وقت کیا کرو گے؟ صحابہ نے پوچھا کیف بنا یا رسول اللہ اذا کان ذالک، جب لوگ ایسے ہو جائیں، جب لوگ ایسے ہو جائیں تو پھر آپ کا حکم کیا ہے، ہم کیا کریں، ہم اس فتنے سے کیسے بچیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنکرون، ہر اچھی چیز کو، معروف کو، نیکی کو لے لینا، وتدعون ما تنکرون، اور منکر کو چھوڑ دینا، برائی کو چھوڑ دینا، وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ خَاصَّتِكُمْ، لین دین کرنا ہے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ جن پر تمہیں یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ، عام لوگوں کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ لین دین نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا۔ کیوں؟ لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھ گئی، خائن بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یؤتمن الخائن ویخون الامین، جب تک لوگ خائن کو امین نہ سمجھیں اور امین کو خائن نہ سمجھیں۔ لوگ الٹ ہو جائیں گے، خائن کو امین سمجھیں گے اور امین کو خائن سمجھیں گے۔ یہ قیامت کے قریب فتنے ہیں، ایسے فتنے، ایسے فتنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، اے میرے صحابہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر انتظار کرنا کہ ابھی قیامت آئی، قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع کیسے ہوتی ہے، امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ خیانت اور چیز ہے، ضیاع اور ہے، امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب معاملہ، حکومت، سربراہی، بڑا پن ان لوگوں کو دے دیا جائے جو اس کے اہل نہیں، پھر انتظار کرنا کہ ابھی قیامت آ گئی۔ یہ امانت ہے، یہ سلطنت اللہ کی امانت ہے، جب اس کو ضائع کرنے والے آ جائیں گے تو پھر قیامت قریب ہوگی، قیامت قریب ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یوں بھی فرمایا ہے لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکون اسعد الناس لکع ابن لکع،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ خاندانی قسم کے کمینے انسان کو بہترین اور اچھا نہ سمجھیں گے۔ جو کمینہ در کمینہ ہوگا، خاندانی بدترین انسان ہوگا، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، واہ واہ کریں گے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بڑا انسان ہے، اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں گے، تو اس وقت قیامت بھی قریب ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، فرمایا لوگو ان مما اتخوف علیکم ائمۃ المضلین وستعبد امتی الاوثان۔ فرمایا میں تمہارے اوپر دو چیزوں کا بہت زیادہ خوف کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے امام آئیں گے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ گمراہ کرنے والے امام آئیں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَسَتَعْبُدُ امتی الاوثان، قرب قیامت میری امت بتوں کی پوجا کرنے لگ جائے گی، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے گی۔ یہ قرب قیامت ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تضطرب الیات النساء دوس علی ذی الخلصہ۔ یمن کے علاقے ذی الخلصہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بہت بڑا معروف بت تھا، ختم کر دیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوبارہ اسی بت خانے کا طواف شروع نہ ہو جائے۔ اس کا طواف ہوگا، اور آج آپ دیکھیں باقاعدہ طور پر غیر اللہ کے آستانوں کے طواف ہوتے ہیں، چکر لگائے جاتے ہیں، عمرے کیے جاتے، حج کیے جاتے۔ یہ سارا شیڈول وہی ہے جو اعزاز اللہ نے بیت اللہ کو عطا کی ہے۔ یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے، کس کے ساتھ؟ غیر اللہ کے آستانوں کے ساتھ۔ قیامت کیوں قریب نہ ہو؟ آپ دیکھیں یہ نشانی قیامت کی، اگرچہ شرک کا عام ہونا قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا صحیح مسلم میں لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین کے اندر ایک شخص بھی اللہ کو یاد کرنے والا موجود ہے اللہ قیامت کو نہیں بھیجے گا، اللہ روک دے گا۔ لیکن شرک جو قیامت کی نشانیوں میں سے آپ دیکھیں ہمارے قرب و جوار میں عام ہو گئی ہے، غیر اللہ کے آستانے آباد ہیں، دور نہ جائیں۔ میڈیا کا دور ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے، لیکن اپنے ہی آپ شہر کا اندازہ لگا دیں، اندازہ لگائے اسی ملتان شہر کے اندر میرے اندازے کے مطابق پورے اس شہر میں غیر اللہ کے آستانے زیادہ ہیں، اللہ کے گھر مساجد کم ہیں، مساجد کم ہیں، آستانے زیادہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ اور یہ کم مساجد بھی اس کم تعداد میں بھی بعض مساجد ایسے ہیں جہاں صرف اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، بعض مساجد کو ممبروں کو بھی غیر اللہ کی عبادت کی دعوت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرات قیامت کیوں نہ آئے؟ یہ شرک، یہ غیر اللہ کے آستانوں کی آبادی، یہ قیامت کو دعوت دیتی ہے، دعوت دیتی۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے کائنات میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات۔ لیکن دو مخلوقیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، انسان اور جن۔ اللہ نے ان سے عمل طلب کیا ہے، باقی کسی کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ حضرات 18,000 مخلوقات اللہ کی، لیکن دعوے سے کہتا ہوں پوری 18,000 مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں، باقی پوری 18,000 مخلوقات نے کبھی بھی 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ سارے اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ساری مخلوقات،
صرف انسان ہیں اور جن ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، باقی کوئی نہیں کرتا، کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا۔ جائیے دیکھیے، آپ آزما لیں، دیکھ لیں، آپ کے اور میرے نزدیک اللہ کی ایک مخلوق ہے، کتا ہے، میں مثال بیان کر رہا ہوں، اور ہم اسے حقیر ترین اور برا ترین سمجھتے ہیں، سب سے بری چیز سمجھتے ہیں ہم اسے۔ لیکن دعویٰ ہے جب سے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ آج تک کسی ایک کتے نے، کتیا نے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آستانے پہ جا کر رزق نہیں مانگا، اولاد نہیں مانگی، اولاد غیر اللہ سے نہیں مانگی۔ لوگ کہتے ہیں ایک ایک کتیا، کتے کی جو مادہ ہوتی ہے کم از کم 8 بچے دیتی ہے، 10 بھی دیتی ہے، 12 بھی دیتی ہے، لیکن کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے بچے لینے کے لیے اس نے غیر اللہ کا آستانہ تاڑا ہو، نہیں۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی توحید کی قائل ہے۔ توحید میں ملاوٹ صرف 2 مخلوقات کرتی ہے، انسان اور جن، یہ 2 مخلوقات ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو لا تقوم الساعہ حتی تعبد اللات والعزی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوبارہ اسی مکہ میں بھی لات و عزی کی عبادت نہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے یہ بری ترین نشانی ہے قیامت کی، شرک کرنا۔ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، شرک سے اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، نظریات کو پاک کر لیں، یہی نجات ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ میں نے کہا میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان مما اتخوف علیکم ائمۃ المضلین، مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر ایسے ائمہ آئیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے۔ ائمہ، امام، اس کا ایک معنی حکمران بھی ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کریں گے، گمراہ کریں گے۔ عمومی معنی ائمہ کا کیا ہے؟ قائد، رہنما، وہ چاہے سیاسی ہو یا دینی ہو۔ ہم دینی رہنماؤں کو لے لیتے، دینی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے ائمہ دنیا میں آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب آئیں گے، اور آتے ہیں، آ چکے، آتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یکون فی آخر الزمان، لوگو قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یاتون دجالون کذابون، میں اس دجال کی بات نہیں کر رہا، فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ دجال فریبی، فریب کار، دھوکہ دینے والے، کذاب بہت زیادہ جھوٹے ہوں گے، بہت زیادہ دھوکے دیتے ہوں گے۔ کیسے آئیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم وآباؤکم، تمہارے پاس ایسی ایسی نئی چیزیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ ایسی ایسی باتیں لائیں گے، ایسی ایسی باتیں، اور آج ہو رہا ہے، نیٹ کا دور ہے، آپ وزٹ کریں پوری دنیا کی، کتنے ایسے دجال و کذاب دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی نشانی ہے، یاد رکھو، ائمہ مضلین، گمراہ کرنے والے قائد و رہنما، ان کی نشانی ہے، کئی ایک نشانی ہے۔ میں 2 بڑی نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کسی شخص کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو ایسے شخص کو چھوڑ دیں۔ ان گمراہ کرنے والے یہ جو قائد ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہر مکتب فکر کو خوش کریں گے، ہر مکتب فکر سے ایک ایک امتیازی مسئلے کو لیں گے اور اس کو بڑا تحقیقی اور خوش نما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے جائیں گے، قرآن کھول کے دکھائیں گے، احادیث کھول کے دکھائیں گے، آہستہ آہستہ کر کے
جب دیکھ لیں گے کہ لوگ اب ہمارے گرویدہ ہو گئے تو پھر ان کی پہلی واردات کیا ہوگی؟ پہلی واردات کیا ہوگی؟ پہلا حملہ ان کا محدثین پر ہے، پہلا حملہ محدثین پر ہے۔ کیا کہیں گے؟ لوگ اسے کہیں گے میاں قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے۔ باقی ہم مانتے ہیں قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، ساتھ ہی کہیں گے یہ احادیث ائمہ کرام نے، محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد لکھی ہیں، لگتا ہے اس میں غلطیاں ہیں، لگتا ہے اس میں غلطیاں ہیں، اس لیے احادیث کو چھوڑو، ساری نہیں چھوڑو۔ ان کو پتہ ہے یہ مسلمان ہیں، یہ ساری احادیث کا انکار نہیں کریں گے، ایستا ایستا کر کے ایک ایک جو ان کے مطلب کی ہے وہ حدیث اس پر انکار کرتے رہیں گے، چھڑواتے رہیں گے، احادیث کا انکار کروائیں گے۔ اور یقین مانو جو بندہ ایک بھی نبی کی حدیث کا منکر ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، محدثین پر حملہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حملہ، اصل ٹارگٹ حدیث رسول ہے، اس کو ختم کریں گے۔ پھر دوسرا حملہ کیا ہے؟ دوسرا حملہ ان ائمۃ المضلین کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیارے شاگردان پر حملہ کریں گے، صحابہ کرام کی ذات پر، ان پر کیچڑ اچھالیں گے کہ جی فلاں صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی۔ کہاں موجود ہے؟ تاریخ کی فلاں کتاب میں موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، حدیث کی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی تعریف قرآن کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان کرتا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے عادل کہا ہے، قرآن نے سچا کہا ہے، قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور ان کو کامیاب لوگ کہا ہے۔ صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اب انہیں دین اسلام سے دور کر دیا جائے۔ یہ ائمۃ المضلین ہیں، یہ آپ کو ایسی ایسی نئی نئی چیزیں سنائیں گے جو آپ کے آباء و اجداد نے نہیں سنی، لیکن نبی علیہ السلام کی وصیت سن لو، آپ کی نصیحت سن لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے اماموں کو، ایسے داعیوں کو دیکھتے ہی ان سے دور ہو جاؤ، دور نہ ہوئے یُضِلُّونَكُمْ وَيُفْتِنُونَكُمْ، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، فتنوں میں ڈال دیں گے۔ اس لیے ایسے داعیوں کو دیکھتے ہی اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں اور دور چلے جائیں۔ قرب قیامت فتنوں میں سے ایک فتنہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، لوگوں قرب قیامت ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مال بہت عام ہو جائے گا، مال عام ہو جائے گا، اتنا مال بڑھ جائے گا کہ لوگ، بعض نیک لوگ، اچھے لوگ اپنا صدقہ و زکوٰۃ لے کر باہر نکلیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر واپس آ جائیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اسی مقام پہ فرمایا اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ندامت کر رہے ہوں گے، حسرت کر رہے ہوں گے، لیکن اس دن ان کی ندامت، ان کی حسرت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ مال کی اس فراوانی کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج یہ مال کس کام کا ہے، آج یہ مال تو لیتا کوئی نہیں۔ یہ بالکل قرب قیامت کی نشانی ہے، مال کوئی نہیں لیتا۔ ہم نے اسی مال کی وجہ سے قطع رحمی کی، ہم نے اسی مال کی وجہ سے قتل و غارت کی، ہم نے اسی مال کی وجہ سے ہمسائے کے حقوق کھائے۔ ہمسائے کے کتنے بڑے حقوق ہیں، اور اس فتنے کو بھی، جو ہمسائے کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس فتنے کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا۔ ہمسائے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسائے کے حقوق جبریل امین نے مجھے اتنے سنائے، اتنا بتائے، مجھے یہ یقین ہو گیا، لگتا ہے کہ اللہ رب کریم ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کے جائیداد میں شریک نہ کر دیں، اتنا حقوق ہے ہمسائے کے۔ فرمایا یہ بھی فتنہ ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُكْثِرُ النِّسَاء، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد کم ہو جائیں گے۔ اسی بنا پر زنا اور فحاشی عریانی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرمایا ایک ایک آدمی یکون لخمسین امراتن القیم الواحد، ایک آدمی
قائم ہوگا یعنی نگران ہوگا کتنی عورتوں کا؟ 50 عورتوں کا۔ 50 عورتیں اس کے گھر میں ہیں اور اکیلا اس گھر کو چلا رہا ہے۔ اتنی کثرت ہے عورتوں کی، اور جب عورتوں کی اتنا کثرت ہے تو پھر زنا اور فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے لوگ اتنے بے شرم ہو جائیں گے کہ راستوں میں کھڑے کھڑے زنا کر رہے ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ عزیز ساتھیو، اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی ایک اور نشانی بھی بتائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے جس طرح آج زمانہ قریب ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کی مسافت پر بیٹھے انسان سے ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی آن میں رابطہ بھی کر لیتے ہیں اور ویڈیو کال کے ذریعے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، جس فاصلے کو طے کرنے کے لیے پہلے لوگ سالوں کا سفر کرتے تھے۔ یہ تقارب الزمان ہے، یہ زمانہ قریب ہو گیا ہے۔ یہ جو ترقی ہے یہ قرب قیامت کی نشانی، اور ایک معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتقارب الزمان کا خود ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کتنا قریب ہوگا؟ کتنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی تکون السنۃ کالشہر، ایک سال ایک مہینے کے برابر لگے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک سال گزر گیا اور ابھی دیکھیں زمانہ کیسے گزر رہا ہے، کتنا جلدی گزر رہا ہے۔ ابھی 2022 شروع ہوا، ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک سال یوں ختم ہوگا جیسے ایک مہینہ ختم ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمَعَةِ، اور ایک مہینہ اتنا جلدی ختم ہوگا، اتنا جلدی جس طرح ایک ہفتہ ختم ہوتا ہے۔ ایسے لگے گا کہ ایک ہفتہ ہوا ہے لیکن ایک مہینہ گزر چکا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجُمَعَةُ كَالْيَوْمِ، ایک ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن گزر جاتا ہے، ایک دن کے گزرنے کی دیر لگے گی۔ اور آگے فرمایا وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، دن پورے کا پورا دن اس طرح گزرے گا جیسے ایک ساعت گزرتی ہے۔ ایک ساعت کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ دن کی 24 ساعت بنا لیں، ایک گھنٹے کو بھی عربی میں ساعت کہتے ہیں، یعنی ایک گھنٹہ جیسے گزرتا ہے ایک دن اسی طرح گزرے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ دن کی 24 گھنٹے کی 8 ساعت ہیں کل، جیسے آپ کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، سہ پہر کا وقت ہے، تو یہ ایک پہر جو ہے یہ 7 ہے، اور 24 گھنٹے کی 8 ساعت ہیں، مثلا یعنی 3 گھنٹے کی 1 ساعت ہے۔ تو ایک دن اتنا جلدی گزرے گا جتنی جلدی 3 گھنٹے گزرتے ہیں، 3 گھنٹے گزرتے ہیں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالصَّعْفَةِ الْخَوْصَةِ، كَاِحْتِرَاقِ الصَّعْفَةِ الْخَوْصَةِ، ابن حبان کی حدیث ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ 3 گھنٹے کا وقت اس طرح گزرے گا جیسے ایک کھجور کی ٹہنی چھڑی خشک سوکھی، اس کو آگ لگائیں، اس کے جلنے میں جو دیر لگتی ہے اتنی دیر میں 1 ساعت گزر جائے گی۔ کتنی دیر لگتی؟ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، تو 2 سے 3 منٹ میں یہ 3 گھنٹے کا وقت چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ زمانہ اتنا جلدی قریب ہو رہا ہے، اللہ رب کریم اس کو قیامت کے قریب لا رہے ہیں۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے اللہ رب کریم ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب کریم ہمیں عقیدہ توحید کی فہم عطا فرما دے، بدعات سے محفوظ فرمائے، دین حق کی فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔